بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا دوست سہیل معاویہ، اور آج ہم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایشو جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ موجودہ دور میں آج کل معاشرتی مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی بڑھنے کی بیسک وجہ کیا ہے۔ تو یقیناً جب بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمیں مسائل کا بحران نظر آ رہا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ پریشانی اور مشکلات میں ہمیں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بھی کچھ ہر کام کے پیچھے کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے مین وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں کرپشن، اس کے ساتھ غربت اور اسی طرح مفلسی، بہت سی جو ایسے ایشوز ہیں جو دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو یقیناً اس میں جو سب سے بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر سے جو مین چیزیں تھیں وہ نکل چکی ہیں۔ اس میں ہونیسٹی، اسی طرح پیشن اور صبر و تحمل، بردباری، یہ سب چیزیں آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں، اور ان کے نکلنے کی وجہ سے آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کرپشن کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ غربت کا شکار کیوں ہے۔ غربت میں اگر ہم سب سے پہلے دیکھی جائے تو غربت کی مین وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں، ہاں امیر لوگ ہیں، انہوں نے، اور جو صاحب استطاعت ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، اور یقیناً جب معاشرے میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غربا جو ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پہ ان کے رائٹس نہیں مل سکتے، اور اس کے پیچھے جو ہے تو ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم مال دیں گے تو کم ہو جائے گا۔ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر آپ میری راہ میں 1 روپیہ دو گے تو میں اس کو 10 گنا بڑھا کر آپ کو جو ہے تو میں 10 دوں گا، اور جتنی 10 یہاں پہ دوں گا باقی آخرت میں دوں گا۔ اگر آپ کا اخلاص زیادہ ہے تو آپ کو اس کی جو نیکیاں ہوں گے وہ صرف محدود 10 تک ہی نہیں ہوگی، بلکہ ہم آپ کو بڑھا چڑھا کر زیادہ نیکیاں دیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کرپشن کیوں ہے۔ ہر کوئی یہ رونا رو رہا ہے کہ ہمارے حکمران کرپشن کرتے ہیں۔ یقیناً حکمران بھی کرپشن کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ایک جو آدمی ہے وہ کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں ہے، لیکن وہ بھی وہاں پہ کرپشن کا شکار ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک اینکر تھے، ان کا انٹرویو سنا، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک نیو جو ٹیوب تھی، موٹر سائیکل ٹیوب ہے، تو وہ میں نے خریدی، اور وہ میں ایک پنچر والے کے پاس لے کے چلا گیا۔ میں نے کہا یار میرا جو ہے یہ بائک تھا وہ پنچر ہو گیا، آپ چیک کرو ذرا اس میں کوئی پنچر ہو۔ تو وہ اس نے جب اس کو چیک کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے وہاں پر اپنا ایک خفیہ کیمرہ مین بھی بٹھایا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں آیا اور اس سے آ کے پوچھا میں نے کہ ہاں بتائیے کہ کتنے پیسے بنے کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یار اس کے اندر تو 2 پنچر تھے، حالانکہ نیو ٹیوب تھی، اس کے اندر کوئی پنچر نہیں تھا۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا طبقہ، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر ایک آدمی 20 روپے کی کرپشن، 30 روپے کی کرپشن ایک پنکچر کے پیچھے کر رہا ہے، تو کیا اس معاشرے میں جب کسی کو اقتدار مل جائے گا، جب کسی کے پاس طاقت آ جائے گی، تو وہ کیا کرپشن نہیں کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں۔ یقیناً جب معاشرہ سدھر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جب افراد ہوتے ہیں تو افراد سے سوسائٹی بنتی ہے، پھر سوسائٹی مل کے تو اسی طرح پورا ایک ملک، پورا ایک شہر وجود میں آتا ہے۔ تو جب یہاں کا ایک غریب طبقہ، غریب آدمی، ایک مزدور، ایک پنکچر لگانے والا، ایک ریڑی لگانے والا کرپشن نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ سدھرتے 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 سٹیپ بائی سٹیپ ہم صحیح ہوتے جائیں گے، اور ہمارے اندر ہونیسٹی آتی جائے گی۔ اس کی وجہ سے ہمارے حکمران جو ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، کوئی کرپشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم خود نہیں سدھریں گے، ہم یہ رونا روتے رہیں گے، ہم یہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے کہ بھائی وہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، ارے ہم سب سے پہلے خود کو تو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے اندر ہمیں ہونیسٹی پیدا کرنی ہوگی، اپنے اندر پیشنٹ پیدا کرنے ہوگا، اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ